کتنے یوتھ ہیں جو ہدایت کی دعا کرتے ہیں, کتنے یوتھ ہیں جو استقامت کی دعا کرتے ہیں, کتنے یوتھ ہیں جو تقوی کی دعا کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو لانگ ٹرم میں فائدہ دیں گی. اور بھائی کیریئر رسک جو ہے, کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں ان کا کیریئر اچھا ہے لیکن ذہنی طور پہ پاگل ہوئے ہوئے, ذہنی طور پہ سکون ہے ہی نہیں انہیں, ٹھیک ہے نا, جسمانی طور پہ وہ ختم ہو چکے ہیں 3 جابس کر کے. تو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کی دعا کریں, اس پہ غور کریں. اللہ کے نبی کی دعائیں آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کیا کیا مانگا ہوا ہے. آپ حیران ہوئیں گے, میں نے تو کبھی چیز مانگی نہیں, میں نے تو اس پہ کبھی غور ہی نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پرائیورٹی نہیں ہے. کچھ حالات آپ کو درپیش آ گئے ہیں تو اس میں سے صحیح بات اخذ کرنا, اس کو کہتے ہیں میکنگ دا رائٹ انٹرپریٹیشن, ٹھیک ہے. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا مزے کا. اشفاق احمد لکھتے ہیں, واقعہ شاید فرضی ہے لیکن فرضی واقعات سے اگر ہم کچھ لیسن لرن کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. واقعہ ایسے ہے کہ ایک بادشاہ کی سلطنت تھی. اس سلطنت میں ایک شخص تھا, اس کے پاس ایک انتہائی نایاب گھوڑا تھا, اتنا نایاب کہ بادشاہ اس کا شدائی ہو گیا, اور بادشاہ بہت زیادہ شدائی تھا گھوڑوں کا. بادشاہ نے کہا یار اس شخص سے یہ گھوڑا لے آؤ, میں نے خریدنا ہے. اس کا وزیر گیا, شخص کو کہا کہ گھوڑا بیچ دے اپنا. اس نے کہا کچھ اور مانگ لو لیکن گھوڑا یہ کہ بچپن سے میری اس کے ساتھ افیلیشن ہے, جذبات ہیں, بیٹوں کی طرح پالا ہے. اس نے کہا گھوڑا میں نہیں دے سکتا, گھوڑا مجھے بھی بہت پسند ہے. بڑا حیران ہوا, وزیر واپس چلا گیا. بادشاہ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی, اس کو غصہ آیا. اس نے کہا اچھا, اس نے کہا میں چلتا ہوں. بادشاہ خود آ گیا. بادشاہ نے کہا کہ منہ مانگی رقم تجھے دوں گا, جو تو کہتا ہے تجھے دوں گا. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ جان مانگ لیں لیکن یہ کہ یہ نہیں میں دے سکتا, میری ویلیوز کے خلاف ہے یہ بات کہ میں اپنا پالا ہوا گھوڑا جو ہے وہ اس طرح بیچ دوں. مجھے ہے ہی نہیں, ضرورت ہی نہیں مال کی, اللہ نے دیا الحمدللہ. اب لوگ جمع ہو گئے, یہ دیکھ رہے تھے سارا ماجرا. لوگ آپ کو پتا ہے جینا حرام کرتے ہیں. بادشاہ نے کہا اچھا چل تجھے میں آدھی سلطنت دے دوں گا. بادشاہ نے ٹیسٹ کرنے کے لیے, تو اس نے مسکرا کر کہا کہ نہیں. اب بادشاہ نے کہا تو پچھتائے گا. بادشاہ چلا گیا. لوگ آ گئے, لوگ نے کہا کہ یار تو اتنا بدبخت ہے, دیکھ تو اتنی بڑی آفر ہو رہی, کیا یہ گھوڑا, ایک گھوڑے کے پیچھے تو نے بادشاہ کی یہ آفر ریجیکٹ کر دی. وہ مسکرایا, اس نے کہا مجھے پتا ہے میں نے کیا کیا, میری ویلیوز کے خلاف ہے, میں یہ برداشت نہیں کرتا میں اپنی کوئی پالی ہوئی چیز کسی کو ایسے ہی پیسے میں دے دوں. لوگوں نے کہا تو پچھتائے گا. اس نے کہا اللہ مالک. اب ہوا یہ واقعہ آگے جاتا ہے کہ وہ گھوڑا بھاگ گیا استبل سے تقریباً چند دن بعد. اب آپ دیکھیں لوگوں نے کس طرح مینٹل ٹارچر دیا ہوگا. لوگوں نے کہا کہ ہن حرام ہے, اگر اس گھوڑے کو بیچ دیتا تو آج تیرے پاس پیسے بھی ہوتے, آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی ہوتا, کیا ملا, بھاگ گیا. ایک جانور جس سے تو نے وفا کی, دیکھ جانور نے تیرے سے وفا نہیں کی, چلا گیا. وہ مسکرایا, اس نے کہا بس یہی تھا قسمت میں, کوئی بات نہیں, میرا اس کا ساتھ اس طرح لکھا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہے دینا, ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس کے بدلے بہت کچھ دے دے. اب ہوا یہ مزے کی بات, لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ گھوڑا اپنے پیچھے 12 گھوڑے لے آئے جنگل سے. وہ گھوڑا ایسا تھا, گھوڑوں کا سردار تھا. اب جب وہ 12 گھوڑے اس کے پیچھے آ گئے تو لوگ پھر جمع ہو گئے. اب لوگوں نے رویہ چینج کر لیا. بتانے کا مقصد پتہ ہے کیا رائٹر کا, کہ لوگ چینج ہوتے ہیں واقعات کے مطابق, حالات کے مطابق. ایک واقعے کو پکڑ کے نا پوری لائف کو پینٹ کر دیتے ہیں. اب لوگوں نے کہا اچھا تو بڑا عقل مند ہے, تو نے تو اس کو ٹرین کیا ہوا تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, اصل میں تو 12 گھوڑے اور لانا چاہتا تھا تاکہ ایک کی بجائے 13 گھوڑے بیچیں اور تجھے زیادہ مال ملے. تو وہ ہنسا کہتا ہے نہیں تم لوگ بیوقوف ہو, ایسی کوئی بات نہیں, بس اللہ نے دینا تھا, اللہ نے مجھے اس کے بدلے دیا, اور میرا اللہ پہ بلیف ہے, جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے. وہ ابھی تک رائٹ انٹرپریٹیشنز کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے گھوڑے پہ اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا, اکلوتا بیٹا. گھوڑے نے اسے گرایا, اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب وہ پھر آگے, لوگ دیکھا منوس گھوڑا ہے, تیرا اکلوتا بیٹا, تیرا کون سہارا بنے گا. اس نے کہا بھائی دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے, اللہ مالک ہے, میرا سہارا اللہ ہے. میرا بیٹا ٹھیک ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, لیکن یہ کہ دکھ تو بہت ہے, بٹ یہ کہ میری نظروں کے سامنے رہے گا, چلو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتری لائے گا. ایسا ہی ہوا. جنگ چھڑی اس میں علاقے میں, اور اس دور کا رول تھا کہ ہر ایسا بچہ جو چل پھر سکتا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی جاتی تھی کہ آ جاؤ بھائی. اس کے گھر سولجرز آئے, بادشاہ کے دیکھا کہ ٹانگ ٹوٹی ہے بیٹے کی, انہوں نے کہا یہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں, اس کے بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے. اب لوگ پھر آ گئے, کہتے تو بہت خوش قسمت ہے, تیرا بیٹا تیرے پاس ہے, لخت جگر ہمارے بیٹوں کو لے گئے, رونے لگ گئے, یہ وہ ہمارا کیا بنے گا, یہ وہ. اس نے کہا I've had enough,
तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हो, और तुम लोगों का मसला ये है कि ज़िंदगी में कोई एक हादसा होता है, तुम उसको पकड़ के कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो और पूरी लाइफ पेंट कर देते हो, जबकि हर मकसद हादसे का एक मकसद होता है। मैंने क्या किया ये मुझे पता है, उसकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत हाई थी कि मैं ये नहीं कर सकता काम, अल्लाह देगा। अल्लाह ने मुझे नवाजा भी है, एक हादसे से भी गुजारा, एक्सीडेंट से। अब वो घोड़े को ब्लेम करने लग जाता, ये दुख पकड़ने लग जाता कि काश मैं ये घोड़ा बेच देता तो आज मेरे बेटे की टांग ना टूटती, फिर तो वो मारा गया, फिर तो उसने आगे भी नहीं चलना, ना वो बच्चों को प्यार दे सकेगा। तो मसला ये है कि हम लोग एक पास्ट के वाक़े को ब्लेम करते रहते हैं कि यार इसकी ना बदवा लग गई हो, इसकी वजह से ना हो गया हो, इसके साथ मैंने ऐसे किया था, ये ना हो गया हो, वो ना हो गया हो। तो अल्लाह तो कब का माफ़ कर चुका है, लेकिन आप खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे। असल बात ये है, अल्लाह से तो आपने तभी माफ़ी मांग ली थी, और अल्लाह तो कहता है मुझसे माफ़ी, और उस बंदे से भी ऐन मुमकिन है आपने उसके हक में भी दुआ कर ली होगी, उससे भी माफ़ी मांग ली होगी, लेकिन इंसान खुद अपने आप को माफ़ नहीं करता। तो फिर ये कि ऐसा बंदा ना खुद खुश रहता है ना दूसरों को खुश रहने देता है। इसलिए राइट इंटरप्रिटेशंस, देखिए मैं आपको हमारी मिसाल देता हूँ। अभी रिसेंटली आपको पता है कि यूथ क्लब के ख़िलाफ़ एक वेव चली, बहुत से लोगों ने क्लिप्स बनाए, बातें की, हमें बहुत दुख हुआ। अपने ही दीनी लोगों की तरफ से जब ऐसी कोई चीज़ आती है ना कि बग़ैर सोचे समझे वो एक हमारे ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर दें, वेव निकालना शुरू कर दें, बहुत दुख होता है। लेकिन राइट इंटरप्रिटेशन ये है कि यार अगर 2 ने हमारे ख़िलाफ़ बनाई तो 10 ने दुआएं भी तो दी ना, 10 ने फेवर में भी तो बोला ना। अगर उन 2 पे ही दुख लेकर बैठ जाएं, उन 2 पे ही हम रोना पीटना शुरू कर दें, तो हम तो आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। तो होता क्या है कि शैतान आपको सिर्फ वो 2 चीज़ें दिखा रहा होता है कि ये देख ये हो रहा है। इसलिए ऐसे मौके पे जब बहुत ज़्यादा जज्बात हावी हों, बहुत इमोशनल हो, आप बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो, उस वक्त अपने आप को उस इवेंट से डिसएसोसिएट करके थोड़ा सा निकल के उस जोन से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखें, ज़रूर मौजूद होंगी वो पॉजिटिव चीज़ें, और राइट इंटरप्रिटेशन करें। अगर आपसे नहीं हो रही, इसीलिए कहते हैं किसी अक्लमंद बंदे से बात कर लें, हो सकता है वो आपको दिखा दें। और ऐसा ही होता है, कोई आपके मुखलिस दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, वो आपको कहते हैं कि यार नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ऐसा भी तो हो रहा है ना, ये भी तो देखो ना, इसकी तरफ भी तो तवज्जो दो। इसीलिए कहते हैं ना अपनी नेमतों की तरफ भी तो देखो ना, वो जो चंद एक चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में चल रही हैं उन्हीं की तरफ तवज्जो दी हुई है, और उसके बाद नेमतें तो देख ही नहीं रहे हम। अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ताला ने लोग मोहब्बत करने वाले दिए हैं, बहुत सी चीज़ें दी होंगी। तो मेकिंग द राइट इंटरप्रिटेशन, बहुत सिंपल सी मिसाल है, रश में आप फंसे हुए हैं। अब जाहिर है ना हॉर्न बजाने से गाड़ी ने उड़ना है, ना गाली देने से गाड़ी को कोई पर लग जाने, ठीक है ना, ना फैमिली वालों पे गुस्सा करने से गाड़ी को अचानक पर लग जाने और आपने ट्रैफिक से निकल जाना है। तो गाड़ी तो फंस गई, और इसमें कसूर भी आपका कोई नहीं है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर की चीज़ है। अब लेट तो होना है, बजाय के पैनिक होने के, गुस्सा होने के, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेट होने के, जहां पहुंचना था उन्हें मैसेज कर दो मैं ट्रैफिक में स्टक हूं, और रिलैक्स हो जाओ, जिक्र कर लें, अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करें। इसी तरह कोई भी मसला जिंदगी में आ गया है तो उसकी राइट इंटरप्रिटेशन करना सीखें, सबसे पहले उसके बारे में पॉजिटिव सोचना सीखें। ये एक हैबिट है, ये हैबिट आपको